بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا یہ جو تعلیمی یا تدریسی سیشن آپ کے سامنے جو پیش ہوتا ہے، جس میں ہم کچھ سیکھتے ہیں، کچھ سنتے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر ہم اپنے قلب کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی خلافت کا منصب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دراصل ہم بندے کو حقیقی بندہ بنانے اور بندے کو اپنے رب سے ملانے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندگی کا حقیقی مطلب سمجھایا جائے، لہذا عبدیت در حقیقت عشق ہی ہے۔ عبدیت در حقیقت عشق ہی ہے۔ جس محبت، شوق اور مقصد سے انسان کو تخلیق کیا گیا، اسی مقصد، محبت و شوق کی معراج کرانا عامت المسلمین کے لیے تحفہ راہ شوق ہے۔ یہ ہمارا تدریسی سیشن انسان کیا ہے، اس کی تخلیق کیا ہے، اس کے وجود میں کیسے کیسے راز مدفن ہیں۔ جب اللہ پاک نے اپنے لیے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، اور اس خزانے کے چھپے ہونے کا مقام پھر کیا ہے اور کہاں ہے، قلب کیا ہے، روح کیا ہے، نفس کیا ہے، انسان کو جب عبدیت کے لیے خلق کیا تو یہ کیوں کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو پھر یہ خلافت کیا ہے۔ انسان کی تقدیس اور محبت میں فرشتوں اور جنوں سے سجدہ کرایا گیا۔ اس سجدے کی تقدیس و احترام میں فرشتوں اور جنات کو انسان کی خدمت اور چاکری میں لگا دیا گیا۔ انسان پہ جو لطف و عنایات فرمائی، اس جیسی اور مخلوق میں مالک نے تو عالم اسرار کی آدھی دنیا نہیں بسائی۔ لہذا عشق کی منازل سے پہچان کرانا، رضائے رب پہ بندے کے راضی رہنے کا شوق بیدار کرانا، دور حاضر کے پرفتن ماحول میں جس مرد قلندر کو تلاش کرنا، یا جہاں پہ مرد قلندر کو تلاش کرنا نہایت ہی دشوار سا ہو گیا ہے، قسمت والوں کو قسمت سے کوئی ایسا اللہ والا ملتا ہے جو دل کو رب کے دیدار کا سامان مہیا کرتا ہے، دلوں کے جالے اپنی نظر سے جلا دے، جو ہماری کمی کوتاہیوں اور گناہوں کو انوار کی تجلیات سے دھو ڈالے، جو مقدر کو چمکائے، جو قلوب کو بیت المعمور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے سرفراز کرائے۔ ایسے میں انسان کے اندر میں ہلچل مچانے، نفس کو مارنے، روح کو بیدار کرنے، قلوب کو حالت سجود سکھانے میں نمایاں کردار ادا کر رہے، درد کی لذتوں، دکھوں کی عنایتوں، غموں کی بہار، زخموں کے سرور، بلاؤں کی بارش میں رب کے دیدار کے رموز سے آشنا کرانا ہے۔ روحانیت کی دنیا میں عشق کو آباد کرنے میں ایک کنز مخفی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے حوالے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحائف سے مزین فقیروں کے مختصر تعارفی حاشیوں کے ساتھ وحدت کے دربار میں غوطہ زن ہونے کا فن سیکھا جائے۔ شریعت کی چادر کی پارسائی سے لے کر حقیقت کے میدانوں سے گزر کر معرفت کی منازل سے روشناس ہونے کے لیے روضۃ العشق اور ایک عشق کی محفل، ایک محبت کی محفل، ایک ذکر کی محفل سجائی جائے۔ آج کے دور میں آدمی جہاں ترقی کی منازل طے کر رہا ہے،
وہاں حقیقتاً بڑے بڑے گڑھے بناتا جا رہا ہے، جہاں وہ خود بھی گرتا چلا جا رہا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دے رہا۔ بروز حشر ہر ایک چیخ چیخ کر بول رہا ہوگا، یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اللہ کی محبت، ذکر کی لذت، حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میلان کم ہوتا جا رہا ہے، قرآن کے سر ناپید ہوتے جا رہے ہیں، مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، ماں باپ کا احترام، معاشرتی اخلاقیات، خاندانی تصویر دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ نہ ہم میں انسانیت کی رمق رہی ہے، نہ ہی ہماری اولاد ادب و آداب سے واقف ہے۔ روزگار کے آداب، لباس کے آداب، گفتگو کے آداب، مہمان کے آداب، رشتہ داری کے آداب، گھر کے آداب، مطلب معاشرہ حیوانیت میں ختم یا حیوانیت میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ایسی محفل، عشق کی محفل سجائی جائے، محفل پیدا کی جائے، ایک محفل منعقد کی جائے جس میں عشق کو بیدار کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کو راہ راست پہ لایا جائے، اور راہ راست پہ لانے کے لیے عشق کی استادی لی جائے، عشق کو مرشد بنایا جائے، عشق کی نماز سیکھی جائے، زخموں کی تلاوت کی جائے، دردوں کا گلشن آباد کیا جائے، فنا کی سنت اپنائی جائے، بقا کا مسلح بچھایا جائے۔ یہ سب یوں ہی خود بخود نہیں ہوگا، اس کے لیے کاش کہ وہ آنکھ مل جائے جو نظر جلال سے غلاظتیں جلا ڈالے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، عشق کی رسی پکڑائے، حیات و موت کے جھمیلے سے نکال کر ہر لمحہ ہر لحظہ انوار خدا بندی کے سمندر میں ڈبو دے۔ لہذا ہماری اس کلاس، اس سیشن کی یہ کوشش ہے کہ ہم یہاں پہ وہ باتیں ذکر کریں، وہ گفتگو ذکر کریں، وہ معاملات ذکر کریں، وہ ارشادات ذکر کریں جس سے راہ شوق کے مسافر کے لیے آسانیاں ہوں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس منصب کے لیے انسان کو تخلیق فرمایا ہے اس منصب کو انسان پالے۔ یقین مانیے، راہ شوق میں اٹھائے جانے والے ہر قدم پر غیب کا ایک پردہ کھلے گا، نور کا چھینٹا آپ کے دل پہ پڑے گا، دل کی دنیا روشن ہونے لگے گی، حضور قلب کی دولت میسر آئے گی۔ بس خود کو خود میں کھو دینا اور خود کو خود میں پا لینا ہی یہی مقصد ہے ہماری اس تربیتی سیشن اور اس کلاس کا۔ اسی راہ کی رہنمائی لینا اور اسی راہ کی رہنمائی کرنا رب کریم اور رب رحیم کے حضور بس اتنی گزارش ہے کہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ علم صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے، مجھ حقیر گنہگار سے یہ خدمت توفیق الہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس محفل میں بسا اوقات امام الواصلین حضرت ابو الحسن سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تصوف کی بنیادی کتاب کشف المحجوب سے بھی معاونت لی ہے، اس میں گلزار صابری سے بھی معاونت لی ہے، اس میں احادیث مبارکہ سے بھی رہنمائی لی گئی ہے، اس میں قرآن پاک سے بھی رہنمائی لی گئی ہے، اس میں فقیروں اور اولیاء کے اقوال سے بھی رہنمائی لی گئی ہے۔ باقی وارثی سلسلے کے معاملات اور وارثی سلسلے کے
تمام تر اقوال اور ان کے نکات کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے رب کے حضور کہ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس تعلیمی سیشن کو جاری رکھ سکوں اور اس کو آگے چلا سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اسی محفل سے مجھے بھی فیض نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔